حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن جسار نے اس طرح اس کی تصریح کی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے صدی نے نقل کیا کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا، تجھے کس نے پیدا کیا؟ حوا نے کہا، تاکہ سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا، اے آدم علیہ السلام، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، حوا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہوئی، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا ہوئے اور پھیلائے دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہوئے ڈرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اسی طرح وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اسی لیے عورت کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی؟ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آسمان پر تھی یا زمین پر۔ اس اختلافات کا حل اور اس کی وضاحت ضروری و مناسب معلوم ہوتی ہے۔ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی، جس کا نام جنت المأویٰ ہے، کیونکہ آیات و حدیث کا ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے، جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کے لیے اللہ سے درخواست کریں، تو وہ جواب میں فرما دیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا۔ اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جنت احکام التکلیفیہ کے بجا لانے کی جگہ نہیں، اور اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے، اور وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں۔
قول ہے، ایک تو یہ کہ وہ جنت الخلد تھی، دوم یہ کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اور اس کو امتحان گاہ بنایا تھا، اور جب وہ جنت الخلد نہیں تھی جو حقیقت میں دار الجزا ہے، امتحان گاہ نہیں۔ اور جو لوگ دار الامتحان کے طور پر الگ ایک جنت ایک باغ کے قائل ہیں، ان کا مزید آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ آسمان میں ایک باغ جنت تھی جس سے حضرت آدم و حوا کو اتارا گیا، یہ حسن کا قول ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، کیونکہ اس میں آدم و حوا علیہ السلام سے امتحان لیا گیا تھا کہ تم ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ابن یحییٰ کا قول ہے۔ یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد کی بات ہے۔ دوسرے قول یعنی وہ جنت زمین میں تھی والوں نے ایک سوال پیش کیا جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا، وہ وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم یہ حکم شرعی اور تکلیفی نہیں تھا جس کی مخالفت ممکن تھی، وہ تو اللہ کا ایک تقدیری اور کوئی اور انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل اور رنجدہ حالت میں نکل جا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا یہ آسمان یا شیطان کے مرتبہ و منزلہ کی طرف لوٹتی ہے، زمین کسی کی طرف بھی لوٹتی ہو، یا یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا ہے، اللہ کی تقدیر والے فیصلہ کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ وہ وہاں سے گزر سکتا تھا۔ قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب ہوا، کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کی درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اسی لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ان سے قسمیں کھائیں اس لیے کہ میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں۔ بس اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھٹکا دیا، اور ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے یا تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا ہے یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور فکر کی گنجائش ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ طلب کیا اور آپ کے بیٹے انگور لینے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات فرشتہ سے ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اب چلو واپس، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان کے فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور پھر ان کو غسل دیا، خوشبو لگائی، ان کو کفن دیا، اور جبریل علیہ السلام نے اور فرشتوں کی ایک جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا، اور کہا کہ تمہارے فوت شدگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہی حدیث مکمل سند اور مکمل الفاظ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تذکرہ میں آگے آ رہی ہے۔ اور اس روایت سے اس طرح استدلال کیا گیا کہ آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پہنچنا ممکن نہ ہوتا تو نبی آدم اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جاتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ جنت زمین میں تھی نہ کہ آسمان میں۔ واللہ علم۔